فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا خوبصورت یوٹیوب چینل، اور ہم یہاں پر انتہائی خوبصورت کتاب کہ جس کا نام ہے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں، یہ ہم مل کر گزشتہ 20 نشستوں میں کافی کچھ اس کا مٹیریل ہم پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، اور انتہائی خوبصورت کتاب ہے، یہ بہت انفارمیٹیو ہے۔ آئیے یہ نشست جو کہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 21 ہے، یہاں پر ہم ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے پارٹ 20 میں جو پڑھنے کا آغاز کیا تھا پیج 144 پہ، تو ہم نے اب پڑھنا ہے 143 تک۔ ہم نے 64 MCQs پڑھ لیے تھے، اس سے آگے ہم اس نشست میں پڑھیں گے۔ اور یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ MA اسلامیات P1 پرچہ نمبر 4 تاریخ اسلام کے مشہور MCQs پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر ہم نے 64 MCQs پڑھنے کے بعد آپ سے اجازت چاہی تھی۔ آئیے اب ہم یہاں پر نمبر 65 پڑھتے ہیں۔ پیج 144 پر لکھا ہے کہ 65 سوال نمبر: مدینے کے دفاع کے لیے خندق کتنے دنوں میں تیار ہو گئی تھی؟ جواب 20 دنوں میں۔ سوال نمبر 66: غزوہ خیبر میں کتنے یہودی ہلاک ہوئے تھے؟ جواب 93۔ سوال نمبر 67: جنگ قادسیہ کے پہلے دن کی لڑائی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب یوم ارماس الف ر میم الف سے۔ سوال نمبر 68: محمد بن قاسم رحم اللہ سندھ کا کتنے سال گورنر رہا؟ جواب ہے 3 سال۔ سوال نمبر 69: تاریخ التراث العربی کس کی تصنیف ہے؟ جواب فواد سیزگین، فے واو الف دال، سین یہ زے، گاف یہ نون۔ یہ میں نے اس کی ہجے کر دی۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 70 کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی؟ جواب ہے 1962 میں۔ سوال نمبر 71: عدی عین سے ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ نے کس سن ہجری کو اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے 9 ہجری کو۔ سوال نمبر 72: واقعہ قرطاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کتنے دن قبل پیش آیا تھا؟ جواب ہے 4 دن قبل۔ سوال نمبر 73: غسیل الملائکہ غین سین یہ لام، ہو سکتا ہے اس کو غسیل پڑھتے ہوں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ غسیل الملائکہ کس صحابی کا لقب ہے؟ جواب حضرت حنظلہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 74: دریائے دجلہ میں کس لیڈر صحابی نے گھوڑے اتارے تھے؟ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ۔ سوال نمبر 75: کس غزوے کے بعد سب سے پہلی دفعہ نماز خوف پڑھی گئی تھی؟ جواب غزوہ ذات الرقا الف لام ر قاف الف عین۔ اب ہم آ گئے ہیں سوال نمبر 76 پڑھنے کہ غزوہ احد کے موقع پر کس صحابی کی قیادت میں 50 تیر انداز درے پر متعین تھے؟ جواب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ۔ سوال نمبر 77: غزوہ بدر میں شامل مہاجر صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 83۔ سوال نمبر 78: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لحد کس صحابی نے تیار کی تھی؟ جواب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ۔
سوال نمبر 79، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نکاح کس ام المومنین سے کیا تھا؟ جواب میمونہ بنت حارث رضی اللہ۔ سوال نمبر 80، حضرت ابو بکر رضی اللہ کی قبول اسلام کے وقت کتنی عمر تھی؟ جواب ہے 38 سال۔ سوال نمبر 81، قیصاریہ قاف یہ سین الف رے یہ ہے کی فتح کب ہوئی تھی؟ جواب 19 ہجری۔ سوال نمبر 82، ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے تھے؟ جواب ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ۔ سوال نمبر 83، ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے تھے؟ جواب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ۔ سوال نمبر 84، حضرت عمر رضی اللہ نے کس جنگ کے موقع پر یا ساریت الجبل کا جملہ کہا تھا؟ جواب ہے جنگ فارس۔ سوال نمبر 85، حضرت عمر رضی اللہ پر کس دن صبح کی نماز میں حملہ ہوا تھا؟ جواب بدھ کے دن۔ سوال نمبر 86، معاشرتی مقاطعہ میم قاف الف تو عین ہے بریکٹ میں لکھا ہے شیب ابی طالب کس نے تحریر کیا تھا؟ جواب ہے منصور بن اکرمہ، عین سے ہے اکرمہ۔ سوال نمبر 87، الشیخ الہند کس عالم دین کا لقب ہے؟ جواب مولانا محمود الحسن۔ سوال نمبر 88، قباء میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے گھر ٹھہرے تھے؟ جواب ہے کلثوم، یا یہ قبا ہے یا قبا ہے قاف بے الف حمزہ۔ جواب ہے کلثوم بن حدم رضی اللہ۔ سوال نمبر 89، تاریخ الخلفاء کے مصنف کا نام بتائیے۔ جواب ہے علامہ سیوطی رحم اللہ۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 145 پر۔ سوال نمبر 90، فتوح البلدان کے مصنف ہیں؟ جواب ہے احمد بن یحییٰ البلازری۔ سوال نمبر 91، سیر اعلام النبلا یا الانبلا، ہجے کر دیتے ہیں سین یہ رے الف عین لام الف میم اور الف لام نون بے لام الف حمزہ، اس کے مصنف ہیں؟ جواب علامہ ذہبی رحم اللہ۔ سوال نمبر 92 ہے البدایہ والنہایہ کے مصنف کا نام ہے؟ جواب ہے ابن کثیر رحم اللہ۔ سوال نمبر 93، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ سے کس سال ہوا؟ جواب ہے 11 نبوی۔ سوال نمبر 94، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کس قبیلے کے 2 کم سن بچوں کی تھی؟ جواب ہے قبیلہ بنی نجار۔ سوال نمبر 95، آخری وحی کے کاتب ہیں جناب ابی بن کعب رضی اللہ۔ سوال نمبر 96، خطیب الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال نمبر 97، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ جواب عمرو بن حشام۔ سوال نمبر 98، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد میں نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 1000۔ سوال نمبر 99، حبشہ کا بادشاہ نجاشی اس کا اصل نام تھا؟ جواب ہے اسہمہ، الف صاد ہے میم ہے۔ سوال نمبر 100، مکے کے پہلے کاتب وحی کا نام تھا؟ جواب شرجیل بن حسنہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 101، حضرت میمونہ رضی اللہ کا انتقال ہوا؟ جواب 51 ہجری میں۔ سوال نمبر 102، غزوہ بنو قینقاع قاف یہ نون قاف الف عین قینقاع کس سن ہجری میں پیش آیا؟ جواب ہے 2 ہجری۔ سوال نمبر 103، مواخات مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کون قرار پائے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ۔ سوال نمبر 104، حلف الفضول کا معاہدہ کس صحابی رسول کے گھر ہوا تھا؟ جواب عبداللہ بن جدعان کے، جیم دال عین الف نون، عبداللہ بن جدعان رضی اللہ کے۔ سوال 105، جنگ موتا کب لڑی گئی؟ جواب 8 ہجری میں۔ سوال نمبر 106، قبول اسلام کے وقت امیر معاویہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب 26 سال۔ سوال 107، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائی کتنے تھے؟ جواب 4۔ سوال نمبر 108، قبا یا قبا کی آبادی
مدینے سے کتنے میل کے فاصلے پر تھی؟ جواب ہے 3 میل۔ سوال نمبر 109، ام ایمن کا نام تھا؟ جواب برکہ، بیر کاف ہے۔ سوال نمبر 110، جنگ المولا، الف لام میم عین لام چھوٹی ہے، جنت المولا، جنگ نہیں ہے سوری، جنت المولا کا قبرستان کہاں ہے؟ جواب ہے مکہ میں۔ سوال نمبر 111، ام العرب کس کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت اسماعیل رحم اللہ کو ابو العرب کہا جاتا ہے، اور جبکہ جواب یہاں پہ دیا ہوا ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ، اور یہ جو بریکٹ میں تھا یہ سوال کے ساتھ ہی لکھا تھا۔ سوال نمبر 112، محمد دی امپوسٹر، IMPOSTURE، اس کتاب کا مصنف ہے؟ جواب میں لکھا ہے بڈویل، بے ڈے ڈال واو یہ لام، اسے کیسے پڑھیں گے یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سوال نمبر 113 پڑھتے ہیں، حضرت ختیجہ رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا غلام ہبہ کیا تھا؟ جواب ہے میسرہ۔ سوال نمبر 114، بادشاہ حبشہ اسہمہ کا غائبانہ نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہم آگے ہیں پیج 146 پر۔ سوال نمبر 115، حضرت بلال رضی اللہ کا مالک کون تھا؟ جواب ہے امیہ، الف میم یہ ہے، امیہ بن خلف، خیلام فے۔ سوال نمبر 116، ابی بن خلف کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس غزوے میں قتل کیا تھا؟ جواب ہے غزوہ احد۔ سوال نمبر 117، فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ نے کسے مارا تھا؟ جواب حارث بن نفیل، نون فے یہ لام۔ سوال نمبر 118، دار الندوہ، دال الف رے الف لام نون دال واو ہے، کس نے بنایا تھا؟ جواب قصا بن کلاب، قاف صاد چھوٹی ہے، بن کلاب کاف لام الف بے۔ سوال نمبر 119، غزوہ ذوالعسرہ، زال واو الف لام عین سین رے ہے، کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال نمبر 120، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس کے گھر میں ہوئی؟ اور جواب ہے عبد المطلب کے گھر، بریکٹ میں لکھا ہے کہ مکے کے محلے سوق اللیل میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 121، کس صحابی کے لیے چادر بچھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خوش آمدید جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے ڈانٹا؟ جواب لکھا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، میم کاف تے واو میم رضی اللہ۔ سوال نمبر 122، عبد المطلب کی بیوی اور بہو آمنہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ یہاں پر جواب والا خانہ خالی ہے۔ سوال نمبر 123، قریش کس کی اولاد ہے؟ جواب فہر بن مالک کی، فے ہیرے فہر بن مالک کی۔ سوال نمبر 124، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے کون سے غلام ہجرت کے وقت غار میں حاضری دیا کرتے تھے؟ جواب ہے عامر، عین الف میم رے۔ سوال نمبر 126، زید بن عمر کس کے نواسے تھے؟ جواب حضرت علی رضی اللہ۔ سوال نمبر 127، البدایہ والنہایہ کس کی کتاب ہے؟ جواب ابن کثیر رحم اللہ کی۔ سوال نمبر 128، غزوہ حنین کب ہوا تھا؟ جواب 8 ہجری۔ سوال نمبر 129، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے کس موقع پر 9 تلواریں توڑی تھیں؟ جواب غزوہ موتا پر۔ سوال نمبر 130، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کب ملا تھا؟ جواب ہے غزوہ موتا 8 ہجری کو۔ سوال نمبر 131، قبرص قاف بیر سواد، قبرص کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ بریکٹ لکھا ہے یہ جزیرہ فوج نے محرم الحرام 28 ہجری کو فتح کیا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ 132 نمبر پہ سوال کہ عبداللہ مزنی میم زے نون چھوٹیے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خطاب دیا تھا؟ سامعین یہاں پر جواب کا بریکٹ جو خانہ ہے وہ خالی ہے، جواب نہیں لکھا ہوا۔ سوال نمبر 133، ام جمیل کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے اروی، الف رے واو چھوٹی ہے۔ سوال نمبر 134، حضرت عمر کا سلسلہ کس مقام پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے؟ جواب ہے
9ویں پشت پر۔ سوال نمبر 135، حضرت عثمان رضی اللہ کا سلسلہ کس مقام پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے؟ جواب 5ویں پشت پر۔ سوال نمبر 136، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا قبیلہ کون سا تھا؟ جواب ہے بنو تمیم۔ سوال نمبر 137، غزوہ بنو قینقاع میں مدینے کا انتظام کسے سونپا تھا؟ جواب ہے ابو لبابہ بن عبد المنظر، اور بریکٹ میں لکھا ہے یہ غزوہ بدر کے 1 ماہ بعد شوال کو ہوا تھا۔ سوال نمبر 138 پڑھنے کے لیے ہم کتاب کے صفحہ 147 پر آ گئے۔ سوال ہے غزوہ تبوک میں مدینے کا منتظم کون تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ۔ سوال 139، محمد بن قاسم کو سندھ سے کس نے واپس بلایا تھا؟ جواب ہے سلیمان بن عبد الملک نے، اور بریکٹ میں لکھا ہے یہ 96 ہجری کا واقعہ ہے۔ سوال نمبر 140، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے۔ سوال 141، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس صحابی نے زرہ دی تھی؟ اور سامعین یہاں پر بھی جواب کا خانہ خالی ہے۔ سوال نمبر 142، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ احرام باندھا تھا؟ سوال ذوالحلیفہ، ذال واو الف لام ہے لام یہ فے ہے۔ سوال نمبر 143، وقوف عرفات ذوالحج کی کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ جواب ہے 9 ذی الحج کو۔ سوال 144، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کس کام پر سرکاری سطح میں توجہ دی گئی؟ جواب ہے تدوین حدیث۔ سوال نمبر 145، جنگ قادسیہ کے مارکے کے تیسرے دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے یوم العماس، الف لام عین میم الف سین، بریکٹ میں ہے پہلا یوم ارماس، الف رے میم الف سے، دوسرا یوم اغواس، الف غین واو الف سے، یہاں پہ بریکٹ کلوز ہے۔ 146 نمبر کا سوال ہے عبد المطلب کی والدہ کا نام بتائیے؟ جواب ہے سلمہ۔ سوال نمبر 147، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیال اور ددھیال کس نام پر جا کر ملتے ہیں؟ کس نام پر جا کر ملتے ہیں؟ جواب ہے کلاب بن مرا، کاف لام الف بے نون بن میم رے ہے۔ سوال نمبر 148، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا سلسلہ نسب کہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے؟ جواب ہے 8ویں پشت پر، بریکٹ پہ لکھا ہے کعب بن لوی۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 149 پڑھ رہے ہیں ہم، اسپین، بریکٹ میں لکھا ہے ہسپانیہ، کس کے دور حکومت میں فتح ہوا؟ جواب ہے ولید بن عبد الملک، اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے طارق بن زیاد نے 711 عیسوی کو فتح کیا تھا۔ سوال نمبر 150، جمعے کے دن سب سے پہلے جمع ہونے کا رواج کس نے ڈالا؟ اور یہاں پر سوال تو ہے لیکن خانہ جواب کا خالی ہے۔ سوال نمبر 151، مرتدین عمان کی سرکوبی کے لیے کس صحابی کو امیر بنا کر بھیجا گیا تھا؟ جواب ہے حذیفہ بن محسن رضی اللہ، میم ہے سواد نون ہے، سواد ہے رضی اللہ۔ یہاں پر اگلا سوال ہم پڑھتے ہیں، سوال نمبر 152، لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے برادران لا، لام الف حمزہ۔ پھر ہے جناب نواب سوال نمبر 153، حضرت علی رضی اللہ کا حضرت عمر رضی اللہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے سسر۔ اچھا، یہ جو پچھلا والا ہم نے سوال پڑھا 152 اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ معاویہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے برادر ان لا۔ یہ اصل میں کیونکہ اردو میں لکھا ہے تو میں نے اس کو غلطی سے برادران پڑھ لیا تھا، اور یہ ہے اصل میں برادر ان لا۔ اب ہم آگے 153 تو پڑھ لیا تھا۔ 154 نمبر پہ سوال ہے غسیل الملائکہ یا غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ جواب ہے شداد بن اسود، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ سوال نمبر 155، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری ہفتے کس کے حجرے میں گزارا؟ آخری ہفتہ کس کے حجرے میں گزارا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 156، حضرت علی رضی اللہ کی اولاد میں سے حسنین کے بعد
مشہور بیٹا کون سا تھا؟ سوال تو لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر جواب نہیں ہے۔ سوال نمبر 157، عمر بن عبد العزیز رحم اللہ نے اپنا جانشین کس کو بنایا تھا؟ جواب ہے یزید بن عبد الملک۔ سوال نمبر 158، حضرت ام ہانی رضی اللہ کب مسلمان ہوئی؟ جواب ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال نمبر 159، فتح خیبر کے موقع پر سب سے پہلے کون سا قلعہ فتح ہوا تھا؟ سامعین آگے بریکٹ میں لکھا ہے خیبر کے کل 6 قلعے تھے، لیکن یہاں پہ جواب کا خانہ خالی ہے۔ سوال نمبر 160، حضرت علی رضی اللہ نے کون سا قلعہ فتح کیا تھا؟ اور جواب ہے قلعہ قموس، سواد سے ہے قلعہ قموس، اور بریکٹ میں لکھا ہے معرکہ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے تھے۔ اب سوال نمبر 161 پڑھتے ہیں، حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 162، دوسرے سفر شام میں بصرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سا راہب ملا؟ جواب ہے جرجیس۔ سوال نمبر 163، حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کتنے عرصے پر محیط ہے؟ جواب ہے 10 سال 6 ماہ 4 دن۔ اور اب سوال نمبر 164 پڑھنے کے لیے ہم کتاب کے صفحہ 148 پر آ گئے۔ سوال ہے زید بن حارثہ رضی اللہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جواب ہے غزوہ موتا۔ سوال 165، حضرت عمر رضی اللہ کس غزوے میں آدھا سامان لے کر آئے تھے؟ جواب غزوہ تبوک۔ سوال نمبر 166، حضرت عثمان رضی اللہ کی کس بیوی نے 2 مرتبہ ہجرت کی؟ اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کا دور خلافت 11 سال 11 ماہ 8 دن، بریکٹ کلوز۔ اچھا، سوال کے جواب کے خانے میں لکھا ہے حضرت ام رقیہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 167 پڑھتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ غزوہ بدر میں کیوں شرکت نہ کر سکے؟ جواب ہے بیوی کی بیماری و فوتگی۔ سوال نمبر 168، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے عہد میں کس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ اور یہاں پر جواب کا خانہ خالی ہے، لیکن بریکٹ میں لکھا ہے سوال کے ساتھ ہی کہ حضرت ابو بکر کا دور خلافت 2 سال 3 ماہ 9 دن ہے۔ اور اب یہاں پر بریکٹ کلوز۔ پھر 169 نمبر پہ سوال پڑھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ کی قائم کردہ مجلس شورا کا پہلا اجلاس کس کے گھر میں ہوا تھا؟ اس کا جواب ہے فاطمہ بنت قیس۔ سوال نمبر 170 پڑھتے ہیں، ولید بن عتبہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ نے۔ سوال نمبر 171، حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب کے خانے میں لکھا ہے 16 ہجری۔ سوال نمبر 172، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کب ہوئی؟ جواب ہے 28 ہجری۔ سوال نمبر 173، جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ۔ سوال نمبر 174، کس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پھاڑا تھا؟ جواب ہے خسرو پرویز۔ بریکٹ میں یہاں پہ سوال کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کسرا کا بادشاہ تھا، اس کے پاس حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی خط لے کر گئے تھے، بریکٹ کلوز۔ سوال نمبر 175، حضرت ختیجہ رضی اللہ کے علاوہ کس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد ہوئی؟ جواب ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ۔ سوال نمبر 176، حضرت حلیمہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنو سعد۔ سوال نمبر 177، بحیرہ راہب کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہے نستورہ، نون سین توئے واو رے الف۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 178، غزوہ احد میں کس کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ نے علم سنبھالا تھا؟
جواب ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ۔ سوال نمبر 179، حضرت عمر رضی اللہ کا تعلق قریش کے کس قبیلے سے تھا؟ جواب ہے بنو عدی، عین سے ہے عدی۔ سوال نمبر 180، ابو سفیان کن 2 جنگوں میں قریش مکہ کے سردار تھے؟ جواب ہے جنگ احد اور خندق۔ سوال نمبر 181، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ کو اپنی تلوار ذوالفقار دی تھی؟ جواب ہے غزوہ احد۔ سوال ہے 182 نمبر پہ کہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ سوال نمبر 183، اسلام کے پہلے پرچم کا رنگ کیا تھا؟ جواب ہے سفید۔ سوال نمبر 184، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کا گورنر کسے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے عاقب بن اسید رضی اللہ کو، عین سین یہ دال۔ سوال نمبر 185، اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کب ختم ہوئی تھی؟ جواب ہے 1492 عیسوی میں۔ سوال نمبر 186، غزوہ خندق میں مدینے میں موجود خواتین اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قلعے میں بند کیا تھا؟ اور جواب ہے قلعہ فارے، فے الف رے عین سلیش الف تو میم اتم۔ اچھا، یہاں پر سوال کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کی قیادت حسان بن ثابت رضی اللہ کو سونپی تھی۔ اب آ گئے ہم پیج 149 پر۔ سوال نمبر 187، ساقی زمزم کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ۔ سوال نمبر 188، جبل زیتون کہاں ہے؟ جواب فلسطین۔ سوال نمبر 189، حضرت عمر رضی اللہ کی نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت صہیب نے، سواد ہے یہ بے، حضرت صہیب رضی اللہ نے۔ سوال نمبر 190، حضرت علی رضی اللہ کی مدت خلافت ہے؟ جواب 4 سال 9 ماہ۔ سوال نمبر 191، معاویہ اور حضرت عثمان رضی اللہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو امیہ۔ سوال نمبر 192، غزوہ بدر کے 1 ہفتے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا نے وفات پائی؟ جواب ہے ابو لہب۔ سوال نمبر 193، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کا خطاب قریش نے کس عمر میں عطا فرمایا؟ جواب ہے 35 سال۔ سوال نمبر 194، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کا خطاب کب ملا؟ جواب 22 سال کی عمر میں۔ سوال نمبر 195 ہے، شاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے 7 نبوی۔ سوال نمبر 196، چاند کے 2 ٹکڑے بریکٹ میں لکھا ہے شق القمر ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب ہے 5 جنوری۔ سوال نمبر 197، ہجرت مدینے میں رہبر سفر کون تھا؟ جواب ہے عبداللہ بن اریقز، الف رے یہ قاف زوئے۔ سوال نمبر 198، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ جواب ہے دوبارہ پڑھتے ہیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ جواب ہے احد احد۔ سوال نمبر 199، غزوہ احد میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ جواب امت نہیں ہے، اس کے پہ تو ایک امت تو خالی لکھا ہے جسے میں نے امت پڑھا، اصل میں کیا ہے، الف پہ فتح ہے، میم پہ پیش ہے اور تے پہ کچھ نہیں ہے، تو امت ہوگا، پھر امت ہوگا جی، امت۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آخری سوال ہے MCQs کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز مسجد میں کون سی پڑھائی تھی؟ جواب ہے مغرب کی نماز۔ تو سامعین، یوں ہم نے پیج 149 پر تمام MCQs مکمل کر لیے، اور یہاں پر آپ سے اجازت ہی چاہوں گی تاکہ ہم جب تاریخ اسلام کے مشہور مختصر سوالات و جوابات پڑھنے کا آغاز کریں تو وہ پھر ایک نئی نشست میں کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ویسے بھی یہاں پر اب تقریباً 2 منٹ بھی نہیں رہے ہیں۔ تو آپ سے ہم یہاں پر اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملتے ہیں بہت حوصلے اور جذبے کے ساتھ۔ یقیناً آپ لوگ بہت اچھی سی تیاری کر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ بہت اچھے نمبر بھی لے کر بہترین سی کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔